انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 31 جولائی 2021۔ آج کی ویڈیو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز پاکستان اور بھارت سے نکل کر آ رہی ہے کہ مودی سرکار آپے سے باہر مقبوضہ کشمیر کے تتا پانی سیکٹر پر متعدد علاقوں پر پاکستانی فوج پر بمباری اور آپریشن 3 کشمیریوں کو بھی شہید کر دیا۔ دوسری جانب LOC پر مسلسل بدترین حملے اور فائرنگ، پاکستان نے بھارتی چوکیوں پر درجنوں راکٹوں سے میزائل داغ دیے، جہنم واصل کر دیا۔ 20 آرمی جنرلز بھارت کے جہنم واصل کر دیے۔ عمران خان اور جنرل باجوہ نے بھارت کے خلاف ایسا کون سا سرپرائز دے دیا کہ بھارت کی روح تک کانپ اٹھی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھارت سے نفرت کرتے ہیں اور پاکستانی فوج سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی بلا اشتعال فائرنگ سے تتا پانی سیکٹر میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی فوج نے LOC پر تتا پانی سیکٹر میں شہری آبادی کو نشانہ بناتے ہوئے ISPR کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ بھارتی فوج نے شہری آبادی کو مارٹر اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا ہے۔ بھارتی فوج نے جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے درجنوں پاکستانیوں کی شہادت سامنے آئی ہے۔ پاک فوج کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز بھارتی فوج کی جانب LOC پر شدید فائرنگ کی گئی تھی۔ بھارتی فورسز کی لائن آف کنٹرول پر کھوئی رٹا سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی تھی۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 2 جوان لانس نائک طارق اور سپاہی ضروف شہید ہوئے۔ پاک فوج نے بھارتی فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے تابڑ توڑ راکٹ بھارت کی جانب پھینک دیے۔ جوابی کارروائیوں میں بھارتی پوسٹیں اور بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا گیا۔ پاک فوج کی جانب سے فائرنگ کرنے والی بھارتی پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ یاد رہے کہ بھارتی فوج کی جانب سے ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاریوں میں مصروف ہونے کی اطلاعات ملنے پر پاکستانی فوج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ بھارت ایک مرتبہ پھر خطے میں امن تباہ کرنے کے لیے سرگرم ہو چکا ہے، جس مقصد کے لیے بھارت ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاریوں میں مصروف ہے، جس کے تحت بھارت پلوامہ طرز پر LOC ورکنگ باؤنڈری پر کسی بھی قسم کے ایکشن کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے۔ قابض بھارتی فوج نے ضلع پلوامہ میں مزید 3 کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ضلع پلوامہ میں کشمیریوں کو محاصرے کی آڑ میں شہید کیا گیا ہے۔ بھارتی فوج کی فائرنگ کی زد میں آ کر ایک شخص زخمی بھی ہوا ہے۔ علاقے میں بھارتی فوج کی کارروائیاں محاصرہ گھر گھر تلاش جاری ہے۔ دوسری جانب ضلع گلکام کے علاقے مال پورہ میں بھارتی فوج کی گاڑی کی ٹکر سے ایک بزرگ شہری جاں بحق ہو گیا۔ ضلع بارہمولہ کے علاقے سنگ پورہ میں گرنیڈ کے دھماکے میں 4 شہری زخمی ہو گئے۔ بھارت نے پاکستانی سرحدوں پر دباؤ بڑھانے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ لداخ اور دوکلام میں ہزیمت کے بعد بھارت پر اندرونی اور بیرونی دباؤ پر بڑھ گیا ہے، جس کے توجہ ہٹانے کے لیے ایک بار پھر جھوٹے آپریشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ بھارت کسانوں کے احتجاج اور کشمیر میں مظالم کے خلاف بھی بھارت منہ دکھانے کے کسی کو بھی قابل نہیں رہا۔ دوسری جانب خالصان تحریک کو بھرنے سے روکنے کے لیے بھارت مسلسل اشتعال انگیزی اور جھوٹا سرجیکل اسٹرائک کا سہارا لے سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کو حال ہی میں اسرائیل نے پاکستان کے خلاف جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ڈرون طیارے دیے ہیں۔ سال 2016 میں بھی بھارت نے
ناکام سرجیکل اسٹرائکس کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے علاوہ 2019 کو بھی بھارت نے ناکام آپریشن کی کوشش کی خیال کی۔ اس کے علاوہ وزیر خارجہ زاہد حفیظ نے گزشتہ ماہ بھی خبردار کیا تھا کہ بھارت پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے فالس فلیگ آپریشن جیسے اقدامات کا سہارا لے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے عالمی برادری کو بھارت کے ایسے اقدامات کے حوالے سے پہلے سے ہی آگاہ کر رکھا ہے۔ زاہد حفیظ چودھری نے کہا تھا کہ بھارت مہم جوئی اور اقدامات کے امن کو خطرات لاحق ہیں۔ بھارت پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ بھارتی اقدامات سے خطے کا امن داؤ پر لگ سکتا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں ہونے والی ایک بڑی جھڑپ میں 4 انڈین فوجی اور 3 عسکریت پسند مارے گئے۔ یہ جھڑپ کنٹرول لائن سے 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوئی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر سے ملنے والی رپورٹوں کے مطابق یہ خون ریز جھڑپ آج اتوار کو الصبح ضلع کپواڑہ میں ایک ایسی جگہ پر ہوئی ہے جو پاکستان اور بھارت کے زیر انتظام منقسم کشمیر کے دونوں حصوں کو علیحدہ کرنے والی کنٹرول لائن سے صرف 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بھارتی وزارت دفاع کے ترجمان کرنل راجیش کالیا نے بتایا ہے کہ یہ تصادم اس وقت شروع ہوا جب بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس کے دستے علاقے میں معمول کی گشت پر تھے اور انہیں علاقے میں چند افراد کی مشکوک نقل و حرکت کا شبہ ہوا۔ مزید فوجی مدد کی درخواست۔ ترجمان کے مطابق ہفتے اتوار کی درمیانی شب بھی بھارت کی فوج نے تابڑ توڑ کارروائیاں کی ہیں۔ بھارتی دستوں اور عسکریت پسندوں کے مابین اس جھڑپ کے دوران پہلے 3 عسکریت پسند مارے گئے، پھر انہوں نے 4 سے زیادہ بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کیا۔ اس موقع پر موجود دستوں نے اپنے لیے مزید عسکری مدد طلب کر لی ہے تو اطراف کے مابین فائرنگ کا تبادلہ طول پکڑ گیا اور مزید خون ریز جنگ بارڈر پر شروع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور بھارت پہلے سے ہی آمنے سامنے ہیں۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کر رکھے ہیں اور دونوں جانب سے حملے شروع ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے اپنے سب سے خطرناک راکٹوں کی پوری فوج بھارت کے خلاف اتار دی ہے اور ایسے تابڑ توڑ حملے کیے ہیں کہ بھارت کی درجنوں چوکیاں اور بھارت کے درجنوں فوجی جہنم واصل کیے ہیں اور بھارت کے 23 سے زیادہ جنرلز کو جہنم واصل کر دیا ہے، جس سے مودی سرکار کی چیخیں آسمانوں تک پہنچنے لگی ہیں۔ عمران خان اور جنرل باجوہ کا بھی بہت بڑا اعلان سامنے آ چکا ہے۔